بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مد کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ پہلے ہم لیسن نمبر 21، 2، 3 پڑھ چکے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب ہم پوری ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ مد ہے کیا، مد کی کتنی اقسام ہیں اور مد کو کتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ پوری ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں ان کو۔ لیسن نمبر 21، مد اصلی، حرف کو تھوڑا لمبا کرنا، تھوڑا سا لمبا کرنا۔ مد کیا ہے؟ لغوی معنی کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ اصطلاحی معنی حروف مدہ یا حروف لین پر آواز دراز کرنا، لمبا کرنا۔ حروف مدہ کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یاء مدہ، اور حروف لین واو لین اور یاء لین۔ مد کی اقسام: آواز کو جو لمبا کھینچا جاتا ہے اس کی دو اقسام ہیں۔ مد اصلی، آواز کو تھوڑا کھینچنا، آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنا۔ مد فرعی، آواز کو زیادہ کھینچنا، آواز کو زیادہ لمبا کرنا۔ مد اصلی کی مقدار، آواز کو کم کھینچنا۔ مد اصلی میں آواز کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ آواز کو تھوڑا کھینچنے کی مقدار، مد اصلی کی مقدار 1 الف ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے آواز کو لمبا کرنا ہے، یعنی ایک انگلی کو بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی سی دیر تک۔ مد اصلی کا 6 وجوہات پر ہوتا ہے۔ مد اصلی 6 وجوہات پر ہوتا ہے۔ یاد رہے، قرآن پاک پڑھتے وقت آپ نے ان 6 جگہ کو یاد رکھنا ہے جہاں آواز کو تھوڑا لمبا کیا جاتا ہے، کیونکہ آواز کو لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا یہ بہت ضروری ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے۔ اگر کسی شخص کو نہیں پتہ کہ آواز کو کہاں کھینچا جاتا ہے، کہاں نہیں کھینچا جاتا، تو ہو سکتا ہے وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے غلطی کر دے اور وہ لفظ کو غلط پڑھ کر اس کا مطلب بدل دے۔ جیسے قولا کا مطلب ہے ایک شخص نے کہا، اور اگر ہم قولا کے لام کو لمبا کریں گے تو مطلب بن جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ اشخاص نے کہا۔ قولا کو ہم قولا پڑھیں گے تو مطلب اس کا بدل جائے گا۔ اس لیے حرف وہاں لمبا کریں جو 6 وجوہات ہم پڑھیں گے، اس کے علاوہ ہم نے کہیں اور حرف کو لمبا نہیں کرنا۔ مد اصلی کی 6 وجوہات، صرف ان 6 جگہوں پر حرف لمبا ہوگا، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ حروف مدہ: الف سے پہلے زبر، زبر والے حروف کے بعد الف۔ اگر کسی حرف پر زبر ہے اس کے بعد الف آ گیا تو وہاں بھی آواز کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کر کے پڑھیں گے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ زیر والے حروف کے بعد یاء ساکن سے پہلے زیر، یاء ساکن سے پہلے زیر۔ اگر کسی حرف پر زیر ہے اس کے بعد جزم والی یاء آ گئی تو وہاں آواز کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کیا جائے گا، اسے یاء مدہ کہتے ہیں۔ پیش کے بعد واو ساکن: اگر کسی حرف پر پیش ہے اس کے بعد جزم والی واو آ گئی تو وہاں بھی آواز کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اسے واو مدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 6 جگہیں مد اصلی کہلاتی ہیں جن کو صرف 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جہاں کہیں بھی یہ 6 وجوہات آپ کو نظر آئیں گی وہاں ان کو صرف 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کرنا ہے۔ مد اصلی کی مثالیں: کھڑی زبر کی مثال ذال، کھڑی زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک، ذالک کھڑا زبر ہے۔ للہ، لام زیر لام لل، لام کھڑی زبر لا، للہ زیر ہی، للہ میں لام کو ہم اللہ تعالیٰ کے لام کو باریک بھی پڑھیں گے اس لیے کہ لام کے نیچے زیر ہے اور لام پر کھڑا زبر ہے تو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ رب العالمین، رب العالمین۔ رب میں را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اور آ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ رب العالمین، مین میں یاء مدہ ہے۔ کھڑی زیر کی مثال بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِهِ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ الٹے پیش کی مثال وَلَا يَئُودُهُ، يَئُودُهُ زبر کے بعد الف۔ تبارک، تبارک میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور با کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے۔ زیر کے بعد یاء ساکن کی مثال الرحیم میں را کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اور حیم میں یاء مدہ ہے،
یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو رحیم، العالمین میں عین کے اوپر کھڑی زبر ہے اور یائے مدہ ہے، عالمین، پیش کے بعد واو ساکن، اعوذ، اعوذ میں واو مدہ ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے، رسول اللہ میں را کو پر پڑھیں گے اور واو مدہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے پیش ہے تو اس کو پر کر کے بھی پڑھیں گے، رسول اللہ میں سین پر پیش ہے، اس کے بعد واو ساکن ہے۔ یہ 6 جگہ مد اصلی کہلاتی ہیں، 6 وجوہات ہیں۔ یہاں حرف کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کرنا ہے، جہاں حرف کو زیادہ لمبا کرنا ہوگا، مد فرعی زیادہ کھینچنا ہوگا، وہ ہم آگے اسباق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیسن نمبر 22، مد فرعی حرف کو زیادہ لمبا کرنا۔ پچھلے اسباق میں آج ہم مد فرعی کے بارے میں پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم نے مد اصلی کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ جو 6 وجوہات تھی، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، حروف مدہ، ان کو صرف 1 سیکنڈ 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ مد اصلی کی 6 وجوہات، صرف ان 6 جگہوں پر حرف لمبا ہوگا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، حروف مدہ، الف سے پہلے زبر والے حروف کے بعد الف ہو، اگر کسی حرف پر زبر ہو اس کے بعد الف آ گیا ہو تو وہاں بھی آواز کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا ہوگا، اس کے الف مدہ کہیں گے۔ زیر والے حروف کے بعد یائے ساکن سے پہلے زیر، اگر کسی حرف پر زیر ہے اس کے بعد جزم والی یا آ گئی ہو تو وہاں آواز کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کیا جائے گا، اسے یائے مدہ کہتے ہیں۔ پیش کے بعد واو ساکن، اگر کسی حرف پر پیش ہے اس کے بعد جزم والی واو آ گئی تو وہاں بھی آواز کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اسے واو مدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 6 جگہ مد اصلی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور حروف مدہ جو کہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ جو کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم مد فرعی کو پڑھتے ہیں۔ مد فرعی وہ ہے جو مد اصلی کے علاوہ کسی وجہ سے پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر اگر مد اصلی کے بعد کوئی ایسا سبب آ جائے جس سے کوئی مد پیدا ہو رہی ہو تو وہ مد فرعی ہوگی، اس کی مقدار مد اصلی سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی 2 الف یا 3 الف تک ہوتی ہے۔ اب مد فرعی کی اقسام: مد واجب، مد متصل، مد جائز، مد منفصل، لازم اور عارض ہے۔ اب ہم مد واجب اور مد متصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ مد متصل اور مد واجب اسے کہتے ہیں جب مد اصلی کے بعد فوراً حمزہ آ جائے تو اسی الفاظ میں ہو، یعنی مد اصلی میں جو ہم نے 6 وجوہات پڑھی تھی، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ، ان میں سے اگر کسی ایک کے بعد بھی اگر حمزہ آ گیا تو اسی حروف میں آیا تو وہ مد متصل یا مد واجب کہلاتا ہے، لیکن یہ مد اصلی نہیں ہوگی، یہ دوسرا مد ہوگا۔ مد اصلی یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، الف سے پہلے زبر، یائے ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش، اگر ان میں سے کسی ایک کے بعد اسی حروف میں اگر حمزہ آ گیا تو وہ مد متصل یا واجب ہوگی۔ جیم، الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، یہاں جیم کے اوپر زبر ہے اور الف کے اوپر مد آئی ہوئی ہے، جا۔ اس مد کی وجہ یہ ہے کہ جا کے فوراً بعد حمزہ آ گیا ہے، جا، جیم کے اوپر زبر ہے، اس کے مد الف ہے، یہ مد اصلی ہے، مطلب اسی الفاظ میں مد آ گئی ہو، فوراً بعد حمزہ آ گیا تو اسی الفاظ میں آ گیا، یہ مد متصل واجب ہے۔ مد متصل کا خلاصہ یہ یاد رکھیں، مد اصلی کی جو 6 جگہ ہم نے پڑھی ہیں، مد اصلی کی 6 جگہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش جو ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، الف مدہ، الف سے پہلے زبر، یائے ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش، اگر ان میں سے کسی ایک کے بعد اسی حروف میں اگر حمزہ آ گیا تو وہ مد متصل یا واجب ہوگا۔ یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم مد منفصل پڑھتے ہیں۔ مد منفصل مد جائز کی دوسری اقسام ہے، اس کو مد فرعی کی دوسری اقسام ہے۔ مد منفصل مد جائز جب مد اصلی کے بعد حمزہ آ جائے لیکن کسی دوسرے الفاظ یا کسی دوسرے کلمے میں ہو تو وہ مد منفصل مد جائز کہلاتا ہے۔ منفصل کا مطلب ہے جدا اور متصل ملا ہوا، مطلب حمزہ اسی کلمے میں آ جائے۔ مثال کے طور پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
इन्ना में अभी ये मद है, इसके बाद हमज़ा आ गया है। इसको प्रैक्टिस से पढ़ते हैं। इन्ना अअतैनाकल कौसर। इन्ना में नून के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है और अलिफ के फ़ौरन बाद हमज़ा है, लेकिन दूसरे कलमे में है। अअतैना, देखो हमज़ा ज़बर आइन। अअतैना का ये दोनों अलिफ अलग अलग अल्फाज में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ भी मद होगी। इन्ना में नून के ऊपर ज़बर है, इसके बाद अलिफ है और ये भी एक वजह है मद असली की। और इसके बाद भी हमज़ा आ गया है, लेकिन दूसरे अल्फाज में आ गया है, यानी अअतैनाका में आया है, तो ये मद मुनफसिल या मद जायज़ बन गया। मतलब सिर्फ इन्ना हुआ तो उसी कलमे में हमज़ा है, तो ये मद मुत्तसिल हो गई। तो अअतैना मिलाएंगे तो ये मद मुनफसिल बन जाएगी। हरूफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर, याए मद्दा, याए साकिन से पहले ज़ेर, वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश, खड़ी हरकत, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। हमने मद की 2 कस्म पढ़ ली हैं, मद मुत्तसिल, मद वाजिब। वो है अगर हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद हमज़ा आ जाए, उसी लफ्ज़ में हो, तो उसे कहते हैं मद मुत्तसिल या मद वाजिब। मद मुनफसिल, मद जायज़ वो है जब हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद हमज़ा आ जाए, लेकिन दूसरे अल्फाज में हो, तो उसे मद मुनफसिल या मद जायज़ कहते हैं। मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल को खींचने की मिक़दार, इनकी मिक़दार ये है कि 2 अलिफ, 3 अलिफ या 4 अलिफ तक इनकी आवाज़ को लंबा कर सकते हैं। मद मुत्तसिल को लंबा करना ज़रूरी है, मद मुनफसिल को लंबा करना जायज़ है, पर इतना ज़रूरी नहीं। अरब के उलमा मद मुनफसिल को इतना नहीं खींचते हैं। ख़ुलासा, आज के सबक में हमने मद मुनफसिल और मद मुत्तसिल का मद का पहला सबब हमज़ा पढ़ा है, जो कि आपको इंशाअल्लाह यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 23। आज हम मद लाज़िम और मद आरिज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने मद का पहला सबब हमज़ा पढ़ा था, आज हम मद लाज़िम और मद आरिज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। मद का पहला सबब जो है पिछले अस्बाक की दोहराई में, वो है हमज़ा। सबक नंबर 22 में हमने मद का पहला सबब हमज़ा पढ़ा था, यानी खड़ी हरकत या हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा आ जाए तो मद पैदा होती है। खड़ी हरकत, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, खड़ी ज़बर और हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा में के बाद अगर हमज़ा आ जाए तो मद पैदा होती है। फिर आगे हमने उसकी 2 अक़साम के बारे में पढ़ा था, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल। मद का दूसरा सबब सुकून और तशदीद है। सुकून यानी जज़म, साकिन, और तशदीद यानी शद। ये इसका दूसरा सबब जो है सुकून और तशदीद। मद का पहला सबब हमज़ा था, दूसरा सबब सुकून और तशदीद है। मद का दूसरा सबब सुकून और तशदीद है। हरूफ मद्दा के बाद सुकून यानी जज़म वाला हर्फ आ जाए या फिर तशदीद यानी शद आ जाए तो भी मद पैदा होती है। इसके अंदर भी हम 2 अक़साम पढ़ेंगे, मद लाज़िम, मद आरिज़। मद फ़रई की तीसरी किस्म मद लाज़िम है और चौथी किस्म मद आरिज़ है। मद लाज़िम हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद सुकून यानी जज़म वाला हर्फ आ जाए और वो सुकून असली हो या तशदीद आ जाए तो उसे मद लाज़िम कहते हैं। क्या है मद लाज़िम? हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद जज़म वाला हर्फ आ जाए या तशदीद आ जाए तो उसे मद लाज़िम कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सुकून असली है क्या? सुकून असली की मिसाल हम पढ़ते हैं। अलिफ लाम मद खड़ी ज़बर आ, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़बर ना। यहाँ पर अलिफ साकिन है, उस यानी हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है और लाम पर जज़म है, यानी हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होती है। फिर लाम पर जज़म है, ये सुकून असली है क्योंकि लाम से पहले जो हर्फ है उस पर खड़ी ज़बर है।
یعنی حرکات میں سے کھڑی زبر آ رہی ہے اور لام پر جزم آ گئی ہے تو یہ سکون اصلی ہے، یعنی حرکات میں سے کوئی حرف آ جائے یا حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ سکون اصلی ہوگا۔ یہ جزم والا لام کا حصہ ہے۔ کیسے اس کو پڑھیں گے؟ الف لام پھر مد اور پھر کھڑی زبر کو لاسٹ میں پڑھیں گے، نیچے سے ملا کے پھر اوپر کی طرف جائیں گے۔ الف لام مد کھڑی زبر آ، آل حمزہ کھڑی زبر آ، نون زبر نا، آل آنا۔ لام پر جزم آ گیا تو یہ سکون اصلی ہے، پر یہ جزم لام کا حصہ ہے۔ اگر یہ جزم لام پر تھوڑی دیر کے لیے آتی تو یہ سکون اصلی نہیں ہوتا، یعنی جب کھڑی حرکات یا حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے تو ملازم کہتے ہیں۔ اہم نکات: الف مدہ اور کھڑی زبر ایک ہی بات ہے، یعنی ان دونوں کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ اور کھڑی زبر جو حرکات میں سے کھڑی زبر ہیں اور حروف مدہ میں سے الف مدہ جو ہیں ایک ہی بات ہے ان کی۔ یائے مدہ اور کھڑی زیر ایک ہی بات ہے۔ واو مدہ اور الٹا پیش ایک ہی بات ہے۔ نوٹ: اگر کوئی پوچھے کہ ایک ہی سے مراد کیا ہے تو بتائیے گا کہ ان کی مقدار ایک ہی ہے، جتنا لمبا الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو کیا جاتا ہے اتنا ہی لمبا کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو بھی کیا جاتا ہے۔ کھڑی زبر کو الف مکسورہ یعنی چھوٹا الف کہا جاتا ہے۔ تشدید کی مثال: یہاں پر ہم تشدید کی مثال پڑھیں گے۔ الف لام ضاد الف لام مد زبر، کیسے پڑھیں گے؟ نیچے سے لے کر پھر اوپر کی طرف بیک سائڈ کی طرف جائیں گے۔ ضاد الف لام مد زبر ضال، لام زیر یا لی، نون زبر نا، ضالین۔ یہاں لام کے اوپر شد ہے تو ضاد کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کیسے؟ ضاد الف لام مد زبر ضال، لام زیر یا لی، نون زبر نا، ضالین۔ یہاں ضاد پر زبر ہے اور اس کے بعد الف آ گیا تو یہ مد اصلی ہو گیا۔ فوراً بعد لام ہے تو جس پر تشدید آ گئی ہے، یعنی ضاد پر زبر ہے پھر الف آ گیا تو یہ مد اصلی ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً بعد لام ہے جس پر تشدید آ گئی ہے، اس لیے ضاد کے بعد والے الف پر مد آ گئی ہے تو یہ مد لازم ہو گئی ہے، یعنی پچھلے حرف کو اگلے سے ملا کر پڑھیں گے۔ مد لازم کی مقدار: مد لازم کو 4 الف تک لمبا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بس 5 الف۔ مد لازم کا خلاصہ: یہ بات یاد رکھیں کہ حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد اگلا حرف اگر سکون والا یعنی جزم والا ہو یا مشدد ہو تو وہاں مد ہوگی، اور یہ بھی یاد رہے کہ سکون اصلی ہو اور اس مد کو کہیں گے مد لازم۔ اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس اس کی کچھ اقسام دیکھ لیں۔ اب اس کی اقسام ہیں: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ حروف لین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اگر زبر کے بعد واو ساکن یا یا ساکن آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حروف مدہ میں سے الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے۔ واو ساکن اور یا ساکن میں سے کوئی حرف آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں۔ زبر کے بعد واو ساکن یا ساکن سے پہلے اگر حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے حروف لین کہتے ہیں۔ مد عارض: حروف مدہ یا حروف لین کے بعد اگر سکون عارض ہو تو وہاں مد عارض آ جائے گا۔ اگزامپل کیسے؟ مد عارض کی مثال: قاف پیش قو، را زبر یا روئی، قوری، روئی، را زبر یا روئی، یا ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے، یہاں حروف لین اور مد عارض ہوگا۔ قریشن، قاف پیش قو، را زبر یا روئی، شین زبر، یہاں شین کو ساکن کریں گے، قریشن، اور اگر ساکن کریں گے تو قریش، قریش، قریش،
قریش پر زبر اور یا پر جزم ہے، اس لیے یہ حروف لین ہے۔ قریش میں جب شین پر وقف کر دیں گے تو دو زیر کی جگہ شین پر جزم آ گیا تو اسے مد عارض پڑھیں گے۔ قریشین میں یہ پھر حروف لین ہو گیا۔ جب ہم شین دو زیر جو ہیں ان کو ساکن کر دیں گے تو یہ مد عارض ہو جائے گا۔ اس مثال میں قریشین کے را پر زبر ہے اور یا ساکن ہے تو یہ حروف لین ہو گیا، اور شین پر دو زیر ہیں پر ابھی ہم اس پر جزم لگا کر پڑھیں گے قریشین، کیونکہ آیات مکمل ہو رہی ہے تو وقف کرنا ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے قریش۔ وقف کرنے کے لیے ہم نے شین پر جزم لگا دیا تو یہ مد عارض ہو گیا۔ نوٹ: اگر حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، اگر حروف لین کے بعد سکون عارض ہو تو مد عارض ہوگا۔ سکون اصلی مطلب قریشین، یہ مد لازم ہو گیا، اور اگر اس کو ہم وقف کریں گے تو قریش، یہ مد عارض ہو گیا۔ مد کے 3 اسباب ہیں: حمزہ، سکون یعنی جزم والا حرف، تشدید۔ بس یہ یاد رکھیں کہ حمزہ، سکون، جزم والا حرف اور تشدید یعنی شد سے پہلے اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکت آ گئی تو وہاں مد آ جائے گا۔ یہ مد کا باب کچھ مشکل ہے، جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنی الجھن ہوگی، اس لیے جتنا آسان ہو سکتا ہے اسے ویسے سمجھا دیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔